ہماری اب کی نشست میں الحمدللہ ہم نے 5 آیات سورہ بقرہ شریف کی پڑھ لی تھی، اور اس میں جو ہے بالخصوص ہم نے جو صفات ہیں مومنین کی اس کا ذکر ہم نے تفصیل سے الحمدللہ پڑھا تھا. تو 6 آیت میرا ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. فرمایا بے شک وہ لوگ جن کے قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. اچھا، فرمایا کہ چونکہ ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے ہے، دن کی پہچان رات سے ہے، اچھائی کی پہچان برائی سے ہے، روشنی کی پہچان اندھیرے سے ہے، اسی لیے اہل ایمان کی پہچان کافر سے. بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی شے کی ویلیو سمجھنے کے لیے اس کے عدم کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اس کا پھر احساس ہوتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سائیکالوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے انسان کے اندر جب آپ غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں. اور ایمان کا یاد رکھیے گا سب سے اہم جزو غور و فکر کرنا ہے. یہ میں بار بار اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو فی زمانہ ہم سے چھین لی گئی ہے. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم غور و فکر کریں. ہم فوکسڈ لوگ نہیں ہیں، ہمارا فوکس ہم سے لے لیا گیا ہے. کیسے لیا گیا اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ کوئی الگ سے نشست رکھیں گے. لیکن المختصر آپ سے میں عرض کروں، آپ کے چھوٹے سے بچے سے لے کر ہمارے وقت کے اس وقت کے جو ایڈلٹ ہیں جو کام کرنے والے ہیں، بہترین کام کرنے والے ہیں، ان کی ذمے بس ایک ہی طرح کی روٹین لائف ہے. اس روٹین لائف میں بند گئے ہیں، ایک روبوٹک زندگی ہے. صبح اٹھتے ہیں، آپ کا ذہن پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے، آپ ڈرائیو کرتے ہیں، آپ کا ذہن پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے، آپ گھر اپنے آفس پہنچ جاتے ہیں. بس ایک مشین ہے. آپ نے بلکہ کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ آپ جو سیم راستہ نا آفس کا، تو بعض اوقات کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ ٹرن بھی لے لیتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ پہنچ بھی جاتے ہیں. تو کہتے ہیں اچھا یار، اچھا میں آ بھی کیوں، یعنی اب نہ بعض اوقات لاشعوری میں ہی آپ اپنے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر نماز پڑھ رہے ہیں تو تب بھی آپ کہیں اور سوچ رہے ہیں. پھر آپ اچھا پھر جو سوچ رہے ہیں، کیا جو سوچ رہے ہیں وہ عبادت ہے؟ نہیں، جو سوچ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اچھا پیسے اب یہاں تو پھر وہاں، اچھا یہ پلاٹ وہاں تو پھر یہاں، پھر یہ والا وہ والا ایسے والا، پھر وہ والی جاب ایسے، اس کا سلسلہ یہ کام ہے کہ معاملات یہ اتنے ٹیکسز فلاں یہ تو وہ، یہی چل رہا ہے. تو جب آپ غور و فکر ہی نہیں کریں گے، یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے. اللہ نے بار بار کہا نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ جو غور و فکر کرتے ہیں، جو مشاہدہ کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، بیٹھ کے سمجھتے ہیں چیزوں کو، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، فکر آخرت کرتے ہیں. تو دس از سم تھنگ وچ ہیز گون. اس کے اوپر ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ وی گوئنگ ٹو ورک آن اٹ. میں مزید کوشش کروں گا ہمارے جو آگے کے بھی دروس ہوں یا نشستیں ہوں اس میں اس بات کو سمجھانے کی میں ضرور کوشش کروں گا. یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، جب ہم تقویٰ آپ بڑھانا چاہیں، جو کہ ظاہر ہے ہمارے رمضان میں روزوں کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کا، وہ فوکس ہی ہے. جب فوکس نہیں ہوگا تقویٰ کیسے بڑھے گا؟ ٹھیک ہے، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے میں غلطیاں کیا ہیں، ہم نے ٹھیک کیا کرنا ہے، مجھے کس کس دوائی کی ضرورت ہے، مجھے کس کس چیز پہ پریکٹس کرنی ہے، اور کون کون سی چیز میری بہتر ہوگی ان دا فیوچر، کس کو ٹریک کرنا ہے، کس چیز کی پریکٹس کرنی ہے، کس چیز میں کمی، کس چیز میں زیادتی کرنی ہے. جب یہ ٹریکنگ ہی نہیں ہے میرے پاس، ہاں میں گوئنگ ٹو ڈو اینی تھنگ. صرف بھوکا رہنے کا نام رمضان تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا اچھی باتیں سننے کا نام بھی رمضان نہیں ہے. اچھی باتوں پہ عمل کرنے کا نام رمضان ہے، اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک سائیکالوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے. وہ جب آپ کو معلوم ہے نا کہ جس وقت قبر میں سوالات پوچھ لیے جائیں گے نا، تو اگر کسی نے اچھے سوال صحیح جواب دے دیے ہوں گے ساروں کے، تو پہلے اس کی بائیں جانب سے جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، تو وہ ڈر جائے گا خوفناک مناظر دیکھ کے. ٹھیک ہے، اور فرشتے کہیں گے اگر تم غلط جواب دیتے تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا. ٹھیک ہے، پھر جو ہے اس کو بند کر دیا جائے گا، اور تا دمے جہاں تک اس کی حد نگاہ ہے وہاں تک جو ہے وہ قبر وسیع ہو جائے گی، اور جنت کے باغوں سے ایک باغ اس کے لیے کھل جائے گا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگر کوئی غلط جواب دے گا نا، تو پہلے دائیں جانب جنت کھلی جائے گی، وہ خوش ہو جائے گا. اب جو خوش ہو جائے گا نا، تو خوش ہو کے سمجھے گا کہ اچھا یہی میرا مکان ہے. اس کو فوراً بند کیا جائے گا کہ اگر تم صحیح جواب دیتے تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا. پھر اس کی جو ہے نا وہ آگ لگا دی جائے گی. تو علماء نے اس پہ گفتگو فرمائی ہے. علماء نے کہا کہ ایسا کیوں ہوگا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اس جو گناہ گار ہے اس کو ایک ذہنی ٹارچر بھی ملے گا. ذہنی طور پہ بھی وہ اور مایوس ہو جائے گا. وہ کہے گا آہا، حسرت میں
سمجھ رہے؟ تو یہ ایک اہم چیز ہے، یہ ایک چیز یہ بھی ہے. تو یہاں پہ جو معنی ہے ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ آپ جو ہیں وہ اس بات کو دیکھیں کہ کبھی نہیں، ظاہر ہے سب نہیں ہو سکتے، یہ اللہ پاک کے اصول ہے. اگر دن ہے تو رات بھی ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر کوئن کا یہ سائڈ ہے تو کوئن کی وہ سائڈ بھی ہے، لیکن وہ کس لیے ہے کہ بعض اوقات اس سے بھی ایمان مضبوط ہوتا ہے، دلیل پکڑی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال مسئلہ اس لیے تھا، ان کے انجام کا ذکر یہاں پہ اس لیے، اور کافر و منافق کے افعال کا ذکر اس لیے کر دیا گیا کہ آدمی کے سامنے تمام راہیں نمایاں ہو جائیں، اس سے اپنا کام کرنے میں ایک اپنا راستہ بنانے کا، اپنے راستے کا تعین کرنے کا ایک انداز ہو جائے گا. آپ سب نے اپنی اپنی زندگی میں کفار کو قریب یا دور سے ایکسپیرینس ضرور کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اور ان کو دیکھ کے یقیناً آپ نے کہا ہوگا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہوں. وہ کیوں؟ یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. سم ٹائمز وین یو سی سم ون، تو آپ مزید آپ کو اپنے ایمان پہ رشک آتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید ایسا آپ کچھ اور طرح بھی سوچتے. ٹھیک ہے، تو دس از آلسو اے ٹائپ آف لیسن. ٹھیک ہے، تو اس آیت کا خلاصہ یہاں پہ ہو گیا کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، تو ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ کے احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. انہوں نے کسی صورت ایمان نہیں لے کر آنا، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ ایمان سے محروم رہ جانے والے لوگ ہیں. اس کی وجہ ہے ابو لہب ہو یا ابو جہل ہو، یہ صرف بے عمل نہیں تھے، یہ باقاعدہ گستاخ تھے. اور یہاں پہ اصول ہمارے لیے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ جو گستاخ ہوتا ہے نا، اس کے لیے راہ نہیں ہے. بے عملی، ایک بڑے بزرگ تھے، بڑا خوبصورت ان کا جملہ ہے اور بڑی پیاری بات ہے. وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ عمل سے گر جاؤ نا تو بچت ہے، ادب سے نہ گرنا، جو ادب سے گر گیا اس کے لیے بچت نہیں. ٹھیک ہے، تو ادب سے نہیں گرنا. اصل معنی یہ ہے کہ عمل سے گر جانا، ٹھیک ہے، گناہ ہو گیا. ظاہر ہم فرشتے تو نہیں ہیں، فرشتے ہوتے تو شاید گناہ نہ کرتے. انسان ہے تو اس کا مطلب گناہ ہو ہی جاتا ہے. لیکن گناہ ہونا اور گناہ کر کے اس پر اصرار کرنا، گناہ کر کے اس پہ اترانا، اس کی شیخی بگاڑنا، لوگوں کو بتاتے پھرنا، یہ جو معاملہ ہے نا، اٹ از سم تھنگ ایلس. تو ہم اپنے رب کی بارگاہ میں ہی عرض کرتے ہیں کہ مولا، ہم جو ہیں وہ باغی نہیں ہیں، گناہ ہو گیا معاف کر دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ مالک کوئی بات نہیں، ہو گیا تو اب نہیں کروں گا. اب یہ جو میں اب نہیں کروں گا، چاہے میں دن میں 1001 مرتبہ بھی کروں. مولا کہتا ہے تو نے کہہ دیا، جا تجھے معاف کر دیا. تو نے پھر مان لیا، پھر معاف کر. تو نے پھر مان لیا، میں نے پھر معاف کر دیا. ٹھیک ہے، لیکن جہاں گستاخی، بدتمیزی، بے ادبی آ جائے گی، پھر یہ والا ٹھیک ہے. تو یہ اصل بات ہو رہی ہے. آج اس طرح کی مثالیں آج بھی موجود ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جو اپنی بدتمیزی اور گستاخی میں سخت ہو جاتے ہیں، پھر آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، they are never going to get it. کیونکہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کی آگے وہ ریزن بھی آئے گی. اس کی ریزن ہے، وہ ریزن تب آتی ہے. میں نے آپ کو اصل میں کور ریزن بتا دیا اس کا. کوئی سوچے پوچھے تو کیا وجہ ہو سکتی ہے، تو وجہ یہ ہے. ٹھیک ہے، تو اچھا، پھر دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی یہ کہے تو پھر جب معلوم ہے تو پھر انہیں بتانا، ان تک بات پہنچانا، ان کی تبلیغ کرنا. آپ کو پتا سخت آدمی ہے اس طرح کا، تو پھر اس کے سامنے بولا کیوں جائے؟ وہ ہوتا ہے حجت پوری کرنے کے لیے. اللہ نے اپنی دلیل پوری کرنی ہے، اسی لیے. اس بارے میں ایک اور آیت ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 165 میں. رب ارشاد ہے رسول مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. رب ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے ہیں تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہ جائے، ان تک بات پہنچ جائے. they have got the message. ٹھیک ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اسی طرح سے طٰہٰ کی آیت نمبر 134 میں رب ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ. یعنی اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ ضرور یہ کہتے اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول ہی نہ بھیجا، ہماری طرف بندہ ہی کوئی نہیں آیا. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیوں نہیں بھیجا ہے اللہ تو نے ہم تک رسول، کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے.
تو اسی لیے یہ حجت پوری ہو جاتی ہے، ان تک یہ بات پہنچ جاتی ہے. تو اسی لیے ان تک بتانا، ان تک پہنچانا، ان سے کہنا، یہ اسی لیے یہ ضروری ہوا، اور یہ پروسیس میں سے گزرنا ایک ضروری ہوتا ہے. اگلی آیت میں رب ارشاد فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو دیکھا، یہ ہے وہ وجہ جو میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ جو لاکس لگ گئے نا جہاں جہاں سے ہدایت مل سکتی تھی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بے ادبی اور گستاخی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے ادبوں سے ہی بچائے اور بے ادبیوں سے ہی بچائے، کہ یہ ایک ایسا اسپیسیفک ریزن ہے جس کی وجہ سے ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں. اور میں بار بار بھی لاسٹ نشست میں نے یہ بات کہی تھی کہ دو ایسی باتیں ہیں جو مانگنے سے ملا کرتی ہیں، ایک ہدایت ہے اور ایک مغفرت ہے. تو یہ مانگتے رہا کرے، اللہ پاک میں توفیق عطا فرماتا رہے. ٹھیک ہے، تو کانوں پر، دلوں پر مہر لگا دینے کا مطلب یہ ہے کہ حق نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں. وہ ہم کہتے ہیں نا مت ماری گئی ان کی، تو مت بچ جاتی ہے ان کی. پھر آپ کچھ بھی کہتے رہے، وہ سمجھ ہی نہیں آتا، ضد میں آ جاتے ہیں. ایسوں کے لیے بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی ایسا کوئی شخص دیکھیں تو دعا کریں. میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کے بیسٹ فرینڈ کے لیے بڑا پریشان ہے اور بڑا اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہے اس طرح کا، تو بیسٹ تھنگ اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تہجد میں اس کے لیے دعا کیا کریں. تہجد میں دعا کیا کریں، تہجد میں اٹھیں. بڑا ایسا وقت ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے، وہ آپ کی دعا بڑا کام کر جائے گی. تو بہرحال وہ یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی آیات اور وحدانیت کے دلائل دیکھ ہی نہیں سکتے، سامنے چیزوں کو وہ فیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو ایک بہت بڑا ریزن ہے اس حوالے سے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زبان سے تو کہتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے. تو یہاں سے میری بات سمجھ میں آ گئی، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جو ہم پڑھتے ہیں اور سیکھتے بھی ہیں، اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ دو چیزوں کا نام ہے. صرف زبان ہلانے کا نام ایمان نہیں ہے. ایمان جو ہے وہ اپنے دل سے اس بات کو جو ہم کہہ رہے ہیں اس کی تصدیق کرنے کا نام دراصل ایمان ہے. اور ایمان اور اسلام کی ڈیفینیشن میں نے ویسے پہلے کئی دفعہ بیان کی ہے، لیکن جو نئے دوست ہیں ان کے لیے بالخصوص عرض کر دیتا ہوں. ایمان کا تعلق آپ کے عقائد سے. جب ہم کہتے ہیں ایمان، تو ایمان میں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و بعث بعد الموت. ٹھیک ہے، یہ بیسک آپ کا عقیدہ اللہ کے بارے میں کیا ہے، کیا ویسا ہے جیسا اللہ نے ہمیں کہا ہے ویسا ہونا چاہیے. آپ کا عقیدہ رسولوں کے بارے میں، پھر بالخصوص رسول اللہ کے بارے میں کیسا ہے. پھر آپ کا عقیدہ ملائکہ کے بارے میں کیسا ہے، تمام کتابوں کے بارے میں کیسا ہے، قیامت کے بارے میں، جنات کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، زندگی جو ہماری اس کے بعد جو ہم نے گزارنی ہے برزخ کی، یعنی قبر کی زندگی، اس کے بارے میں کیا ہے. یہ بنیادی عقائد ہیں. اور پھر جب ہم نے دوبارہ اٹھنا، اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. یہ عقائد بنیادی عقائد ہیں، اور ان کی بنیاد پر آپ کے اعمال ہیں. انما الاعمال بالنیات، وہ نیات میں سارا کچھ شامل ہے. تو اگر یہی درست نہیں ہے، اس کا تعین درست نہیں ہے، آپ کی جو سوچ اور پوائنٹ آف ویو اور زاویہ نظر جس کو بولتے ہیں وہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنیاد پہ اعمال رکھے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے اعمال کا معاملہ بھی ڈیفرنٹ ہو جائے گا. اس لیے بہت اہم ہے آپ کا عقیدہ، بہت اہم ہے آپ کے عقائد. ان کو سیکھنے کی کوشش کیا کریں. اور رمضان میں چونکہ زیادہ آسانی ہوتی ہے، تو آئی ووڈ لو عثمان بھائی کہ وہ یہ نشست ختم ہونے سے پہلے آپ کو بتا دیں گے کہ عقائد کے لیے کون کون سی زیادہ بیسٹ پلیسز ہو سکتی ہیں جہاں سے آپ ایزیلی فوراً سٹارٹ کر سکتے ہوں. تو کوشش ضرور کریں اس حوالے سے. اور کوشچن آنسرز ہوں تو بالکل وی آر آلویز اوپن. ہم تک رسائی بھی ہے آپ کی، جس کی نہیں ہے ان کی عثمان بھائی تو ضرور ہے. تو آپ بالکل اپنی کنفیوژنس کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن اٹ از سم تھنگ وچ از دا کور تھنگ. اس کے اوپر بہت غور کرنا چاہیے ہم سب کو. اینڈ دین آف کورس اس کے بعد اسلام جس کو کہتے ہیں وہ آپ کے سارے افعال ہیں، ایکشنز کا نام ہے اسلام. اس میں آپ سب جانتے ہیں 5 پلرز ہیں. سب سے پہلے اپنی زبان سے آپ کلمہ طیبہ شہادت جس کو کہتے ہیں تو اس کا آپ ذکر کرتے ہیں. پھر جو ہے وہ آپ کی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اللہ جس کو توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، وہ سب چیزیں آپ اس میں شامل کر لیتے ہیں. تو دس از وٹ از ایمان اینڈ اسلام. ٹھیک ہے، اس کا بڑا آپ کو خیال ہونا چاہیے. دوبارہ نے یہ بھی بات یہاں پہ یہ کی کہ وہ کہتے تو ہیں
لیکن پھر بھی نہیں ہیں ایمان والے. اس کی ریزن یہ ہے their actions are there مگر their intentions are not like that. ٹھیک ہے, ایکشنز تو ہیں لیکن اندر سے معاملہ خراب ہے. تو یہ یہاں پہ میں آیت سے ہی یہ بات دلیل ملی جو میں نے ابھی آپ کو ساری بات عرض کی. ٹھیک ہے, تو آپ نے دیکھا کہ پہلے جو ہم نے آیات پڑھی تھی اس میں مخلص ایمان والوں کا ذکر تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جن کا ظاہر و باطن درست تھا ان کا ذکر تھا. پھر ان کا ذکر کیا جن کا ظاہر و باطن خراب تھا, یعنی کفار. اب یہ ان سے بھی بدتر ہیں. منافق جو ہے وہ کافر سے بدتر ہوا کرتا ہے. اور جو کہتے ہیں, یا میں ایک اور بات آپ کو رک کے عرض کر دوں, یہ بہت عام ہے ہمارے لوگوں کے اندر کہ جی دیکھو جی اسلام میں فرقہ واریت نہیں ہوتی. پہلا سپارہ ہے اور پہلی سپارے کی 10 آیتیں بھی نہیں ہوئی, یہ پہلا فرقہ آپ نے سن لیا. اٹ از فرقہ. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام کے دوران نہیں, وہ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, وہ لوگ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں, وہ لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں, وہ لوگ رسول اللہ کے پاس بھی بیٹھتے ہیں, مگر وہ مسلمان نہیں ہیں. اور کیسے مسلمان نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کفار سے بدتر ہیں وہ لوگ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یس اٹ از دیئر. تو یہ رہا ہے, اس ریالٹی کو ضرور قبول کریں. ٹھیک ہے, جب تک آپ ریالٹی کو دیکھیں, ریالٹی فیس کرنے سے ہی سولوشنز نکلیں گے. جب آپ ریالٹی سے آنکھیں بند کر لیں گے تو آپ اپنی ڈریمنگ میں تو رہ سکتے ہیں مگر ریالٹی سے آپ پرے ہو جائیں گے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ٹھیک ہے, وٹ اٹ از. ہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ فرقہ واریت نہ ہو, ہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہوں, لیکن کیا یہ حقیقت میں ایسا ہے؟ جواب نہیں ہے. we'll have to struggle for it, we'll have to learn. ہمیں پڑھنا بھی ہے, ہمیں سمجھنا بھی ہے. ہم نے کالے اور گورے کو, رائٹ اور رانگ کو, سیدھے اور الٹے کو, ریڈ اور گرین کو ہمیں پرکھنا ہے, سمجھنا ہے, انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اور پھر اپنی چوائسز کو خود چوز کر کے اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے اور اسی کا حساب دینا ہے. اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو پھر حساب کا ایک ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس سیلف ڈسیپشن سے باہر نکلنا سب سے پہلے. یہ سیلف ڈسیپشن سے نکلیں گے اور اسٹرگل کریں گے, سمجھیں گے. تو بعض اوقات کہ ہم کیوں کرتے ہیں, میرا عموماً جو ایک آپ کا بھی دیکھا ہوگا آپ نے, عموماً جو لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری جان چھوڑو یار, ہم نہیں ان چیزوں میں بڑھنا چاہتے. آئی ہیو a lot of things to do. مجھے پیسہ کمانا ہے بھائی, میرے اور معاملات کرنے ہیں, ابھی میں نے اپنا اسٹرگل کرنی ہے. یہ مولویوں کی باتیں ہیں ان کے تو کھانے پینے کے چکر ہیں, تو الوا بازی ہے وغیرہ وغیرہ اینڈ آل دیٹ. کیوں کہتا ہے وہ اس لیے نہیں کہتا کہ he is saying bad to them, no, کیونکہ he doesn't want to go into all these things. وہ کہتا ہے سادی بات کرو, بس جلدی شارٹ کٹ بتاؤ, مجھے ٹائم نہیں ہے میرے پاس, دین کے لیے ٹائم نہیں ہے. باقی ہر چیز میری پسندیدہ ہر کام کے لیے ٹائم ہے. میں دوستوں کے ساتھ بیٹھوں تو ساری رات تاش کھیلنے کے لیے بیٹھوں تو ٹائم ہے. مجھے مووی نائٹس کرنی ہے تو میرے پاس ٹائم ہے. مجھے نیٹ فلکس دیکھنا ہے تو میرے پاس ٹائم ہے. ٹھیک ہے, مجھے شادیوں میں جانا ہے تو میں چاہے ساری رات جاگوں, میرے پاس ٹائم ہے. مجھے اپنی مرضی کا سفر کرنا ہے تو میرے پاس ٹائم ہے. ویکیشن پہ جانا تو ٹائم ہے. ٹھیک ہے, اپنی مرضی کی کوئی بھی پروجیکٹ کے اوپر جس سے پیسے ملیں گے میں نیند بھی قربان کر سکتا ہوں, میرے پاس ٹائم ہے. مگر ٹائم نہیں ہے تو اس باتوں کو سمجھنے کا نہیں, I don't like it. This is reality. اور اس وجہ سے ہم بہت زیادہ خرابیوں کا سامنا کرتے ہیں, کنفیوز رہتے ہیں, چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا اور اس سے نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ بات میں نے آپ کو اس لیے کہی ہے کہ یہ ایک ریالٹی ہے اور اس ریالٹی کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, اسے جان نہیں چھوڑنی چاہیے. بہرحال یہ لوگ وہ تھے. تو اب جہاں سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں, یہاں سے لے کے 20 آیتوں تک, یعنی آیت نمبر 20 تک انہی کا ذکر, انہی کے اوصاف, انہی کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کھول کے بیان کرے گا. اور یہ ظاہر ہے چونکہ بک کا سٹارٹ ہے, اس کا مطلب بہت اہم بات ہے. اللہ نے قرآن پہلے بتایا, پھر قرآن کے بعد ایمان والوں کو بتایا, پھر ایمان والوں کو کفار کا بتایا, اس کے بعد اب ان کو اللہ انٹروڈیوس کر رہا ہے کریکٹرز کو آپ کے سامنے, بتا رہا ہے کہ سمجھ جاؤ, دس از سم تھنگ یو ہیو ٹو نو. اور ہم کہ نہیں جی میں ایسا نہیں مانتا, تو پھر آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ تھے جو اندرون خانہ کافر تھے, اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے, زبانوں سے کہتے تھے, سارے معاملات ہوتے تھے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ان کے ہاں. ٹھیک ہے,